مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں ان تمام ایام کے لیے جو ہمیں بخشے گئے ہیں۔ ماتم ان کے لیے کیا جاتا ہے جو مر جاتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے۔ ہمارا یسوع زندہ ہے، ہالےلویا۔ اور ہم نے ان 40 روزوں کے ایام میں ماتم نہیں کرنا بلکہ خوشی منانی ہے کہ ہمارے یسوع ناصری مر گئے تھے پر اب مردوں میں سے تیسرے دن زندہ ہو گئے ہیں، اور وہ زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں جو ہم افسوس کریں بلکہ شادمانی سے شکر گزاریوں کے ساتھ خوشی مناتے ہوئے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ہر طرح سے آزاد کیا، ہمیں ہمارے دکھوں سے، ہمارے کمزوریوں سے، کمیوں سے ہمیں آزاد کیا اور ہمیشہ کی زندگی دی ہے، ابدی زندگی۔ جب ہم خدا کے پاک قدموں پہ چلیں گے، جب خدا کی پاک مرضی پہ چلیں گے تو خدا نے وعدہ کیا کہ وہ خداوندوں کا خدا، وعدوں کا سچا خدا ہے۔ فقط صبر کرنا ہے کیونکہ تمہارے صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدوں کی چیزیں حاصل کریں۔ پریز دا لارڈ۔ یہ کلام ہے جو عبرانیوں 10:36 میں لکھا ہے۔ ہمیں صرف صبر کرنا ہے اور صبر ہی کے وسیلے سے ہمارے خدا ہماری زندگیوں میں کام کرے گا۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کا زندہ کلام ہم دیکھتے ہیں جو زبور 66 اس کی 18 آیات میں یوں لکھا ہے، اگر میں بدی کو دل میں رکھوں تو خداوند میری نہ سنے گا۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم یہاں جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم پاک طور پر اس کی پاک راستی میں آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے۔ اگر ہمارے دل میں ذرا بھی بدی ہے، ذرا بھی گناہ کرتے ہیں، ذرا سی بھی ہے، تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری نہیں سنوں گا، چاہے پھر تم کتنی دعاؤں پہ دعاؤں کرو گے، جو بھی کرو گا میں نہیں سنوں گا۔ اس لیے ہمیں خدا کی حضوری میں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جب پہاڑ پہ گیا تھا یا خداوند جب موسیٰ سے کلام کرتا تھا تو نیچے آیا پہاڑوں پر، تو خدا نے کہا موسیٰ کو کہ سب لوگوں کو کہہ دو اس پہاڑ کے گرد باڑ لگا دے، پہاڑ کو چھوئے بھی نہ اور نہ اس کے قریب آئے، کیونکہ میں آنے والا ہوں، میں بات کروں گا۔ اور خدا نے بدلی میں سے بات کی، کالی بدلی میں سے موسیٰ کے ساتھ، اور سب نے سنا۔ پریز دا لارڈ۔ اور خدا نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی نہ آئے کیونکہ وہ مارا نہ جائے۔ تو خدا اس لیے ہم سب کو چاہتا ہے کہ ہم سب پاک اور صاف ہو کر اس کی حضوری میں آئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نینوا کے گناہوں کی بدی جو تھی، جو گناہ تھے وہ آسمان تک پہنچ گئے تھے، اور خدا نے اس ملک کو برباد کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے عہد کیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، لیکن لوگوں نے دعا میں بیٹھ گئے اور اس کی حضوری میں آ گئے، خاکسار ہو گئے۔ تو خدا نے کیا کیا؟ ان کی بدی سے انہیں رہائی دے دی اور کیا کیا؟ ان کے گناہ مٹا دیے۔ اسی طرح اگر ہم زبور اسی کی 66 کی 16-17 میں دیکھیں تو یوں لکھا ہے کہ اے خداوند سے ڈرنے والوں سب آؤ، سنو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے منہ سے اس کو پکارا اور اس کی تمجید کی اور میری زبان سے ہوئی۔ اور جب ہم لائق بن جاتے ہیں، اس طور پر خدا کی حضوری میں آتے ہیں، تو جب ہم اپنا منہ کھولتے ہیں تو خداوند خدا اپنے پاک کلام سے ہمیں بھر دیتا ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے منہ کھول تو میں بھرتا ہوں۔ ہم نے جب اس لائق ہوں گے تو خدا کا فضل، خدا کی رحمت، خدا کی برکت ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اسی طرح ہم دیکھیں یوب نے کس طرح مصیبت میں خدا کو جب پکارا، 36 آیا اس کا باپ ہے اور 21 آیات میں کہ ہوشیار رہو، بدی کی طرف سے اپنا منہ موڑو، کیونکہ مصیبت کو نہیں بلکہ اس کو چننا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یوب پر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنا کچھ ہوا، اس نے کیا کیا؟ اس نے صرف خدا کی طرف نظریں کی، اور جتنی بھی مشکلیں تھیں اس نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا بلکہ اس نے کیا کیا؟ خدا کی طرف توجہ کی، اور خدا نے کیا کیا؟ اس کی فریاد کو سنا اور سب مصیبتوں سے اس پر رہائی بخشی۔ یہ نہیں ہوا کہ فی الفور ہی ہو گیا اور ختم ہو گیا، نہیں، وہ تھرو گیا۔ اس نے سارے خدا کی جو بھی آزمائش ہوئی اس نے پوری کی۔ وہ خدا کی طرف سے نہیں تھی لیکن خدا کی پرمیشن کے ساتھ تھی۔ جب شیطان نے خدا کے پاس گیا تو خدا نے کہا دیکھ میرا بندہ جو فرما بردار ہے، تو اس نے کہا ہاں وہ تیری باڑ جو لگی ہے تو ہٹا دو خدا سے۔ اس نے کہا پھر میں دیکھوں گا کہ وہ تیری کیسی ناشکری کرتا ہے۔ خدا نے اسے پرمیشن دی اور کہا کہ چل جا کر۔ جب تک خدا نہیں پرمیشن دیتا
کوئی خدا کے بندے پر کچھ نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ خدا بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جان دینے تک وفادار رہے گا تو میں اسے کیا کروں گا، ابدی زندگی کا تاج پہناؤں گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ وفادار رہا اور خدا نے کیا کیا، اسے بچایا اور اسے چھڑایا۔ آج کا جو زبور 116 ہے وہ موت سے بچانے کے لیے ہے، موت سے جو رہائی پانے کے لیے خدا سے کیا ہے، اس کی حمد کرنی ہے، اس کی فریاد کرنی ہے اس کی حضوری میں، تاکہ خدا کا کلام سب کی زندگیوں میں پورا ہو۔ اور اسی طرح ہمیں خدا سے جو محبت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ خدا کی حضوری میں جاتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں۔ اگر زبور 16 کی 4-6 میں دیکھیں، تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے اور رحم کرنے والا خدا ہے۔ وہ خداوند سادے دلوں کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں پست ہونے نہیں دیتا، بلکہ انہیں کیا کرتا ہے، بچاتا ہے۔ کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کون ہے؟ وفادار خدا ہے، اور اس کی وفاداری جو ہے ابد تک رہے گی، پشت در پشت رہے گی۔ اسی طرح جب ہم دعا کہتے ہیں ابراہیم، اسحاق، اسرائیل کا خدا، کیونکہ خدا نے کہا کہ میں ان کا خدا ہوں۔ کیوں ان کا خدا تھا؟ کیونکہ وہ اس کے فرما بردار تھے، خدا کے حکموں کو مانتے تھے، اس کی مرضی پہ چلتے تھے۔ تب خدا نے کہا جس طرح کوئی ایسا ہی کرے گا، کیونکہ میں ان کا خدا ہوں، تو تمہارا بھی خدا رہوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم زبور 103 میں دیکھیں، اس کی 4، 5، 6 آیت میں ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ مجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، کیونکہ وہ میرا شافی ہے۔ اگر میں اس کے حکموں کو مانتی ہوں، اس کی مرضی پہ چلتی ہوں، تو اس نے کہا میں ہی تیرا شافی ہوں اور تیری جان کو کیا کرتا ہوں، ہلاکت سے بچاتا ہوں، اور تیرے سر پر کیا ہے، اپنی شفقت کا اور رحمت کا تاج رکھتا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ اور وہ ہمیں عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے اور ہمیں عقابوں کی مانند 809 جوان بنا دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا خدا رحیم اور رحم کرنے والا خدا ہے۔ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اگر ہم توبہ نہ کریں اور بچوں کی مانند نہ بنیں تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ یہ خدا کا زندہ کلام ہے جو متی 18 باب اس کی 3 آیات میں ہے کہ اگر ہم بچوں کو کیا، اگر وہ کچھ غلطی خطا کرتے ہیں تو اگر ماں باپ یا کوئی بھی ڈانٹتا ہے، ہمارا چھوٹا بیبی ہے 3.5 سال کا میرا پوتا، تو اس کو اگر کچھ کہتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، پیچھے پردوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے یا ناراض ہو کر لیٹ جاتا ہے۔ مطلب یہ ایسے بچے چھپ کر کے ایک سائڈ پہ لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں بھی بچوں کی مانند بننا ہے، کہ اگر جو ایسے ماں باپ کرتے ہیں، کہتے ہیں، اس کے الگ ہو جاتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ خدا کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو ایسا بھولا چاہتا ہے، سیدھا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں سادہ دلوں پر اس کی رحمت اور برکت ہوگی۔ تو ہمیں خدا ایسا ہی چاہتا ہے کہ جب ہم اس بادشاہی میں داخل ہوں تو ہم ایک معصوم بچے کی مانند ہوں، اور خداوند بھی بچوں کو پیار کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی آنکھیں جو ہوتی ہے صرف اپنے ماں باپ پر لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہ ہی دیتے ہیں۔ اگر دوسرا کوئی دیتا ہے تو وہ لیتا بھی نہیں ہے، شرماتا بھی ہے۔ تو ہماری بھی آنکھیں صرف آسمانی زندہ باپ پر لگی رہنی چاہیے۔ وہی ہمیں مہیا کرنے والا خدا ہمیں مہیا کرتا ہے، اور ہمیں صرف خدا جو بھلا ہے اور ہمیشہ کیا کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے حکموں کو نہیں مانتے، اگر ہم اس کی پاک مرضی پہ نہیں چلتے، جس طرح پیدائش کے 4 باب میں اور 7 آیات میں ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ گناہ تو آگے پیچھے ہے، شیطان تو دیکھتا ہے کس کو پھاڑوں اور کس کو کھا جاؤں۔ ہمیں جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں، جب باڑ لگ جاتی ہے، تو خدا کا کلام ہماری حفاظت کرتا ہے۔ خدا کے حکم جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے خدا کے قدموں پہ چلنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ خوشی بخشنے والا خدا ہمیں خوشی بخشتا ہے، وہ ہر چیز ہمیں مہیا کرتا ہے۔ جس طرح زبور 4:7 میں دیکھے، تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مہک کی فراہانی سے ہوتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم خدا کے پاک قدموں میں چلیں گے،
خدا کی مرضی میں چلیں گے تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے، ایک شادمانی سے بھر دیتا ہے، ایک خوشی سے بھر دیتا ہے۔ یہی شادمانی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم صرف خدا کے پاس رہیں گے تو وہ ہمیں بچائے گا، وہ ہمیں چھڑائے گا۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے صرف اس کے نام کو جلال ملے گا۔ زبور 139 23-24 میں کہ اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں اپنے منہ سے اقرار کرنا ہے، ہمیں اپنے منہ سے خداوند کے نام کو پکارنا ہے، منہ سے اقرار کرنا اپنے گناہ گار ہونے کے لیے۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں، ہم خطا کرتے ہیں، باتوں میں سوچوں میں خدا سے معافی مانگنی ہے، اور اسے کہنا کہ ہمیں اس ابدی راہ پہ لے کر چلا جائے۔ ایمان اگر پر قائم رہیں گے تو ضرور ہے کہ ہم پر بہت سی مصیبتیں آئیں، لیکن خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، انٹری کر سکتے ہیں۔ ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے، ہم نے خدا سے کہنا کہ اے خدا مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں۔ ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی بدی کو خدا سے کہنا کہ دھو دے، میرے گناہوں کو پاک کر دے، مجھے صاف کر دے، تو میرا زندہ خداوند ہمیں کیا کرے گا، ان گناہوں سے آزادی دے گا، ہمیں محفوظ رکھے گا، ہمیں چھڑائے گا اور ہمیں بچائے گا۔ ہم نے صرف کیا کرنا ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو صرف تکتے رہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج وہ خدا وہاں پہ موجود ہیں۔ آج وہ ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ جس طرح میں خدا کے کلام پر غالب آیا، خدا کی پاک مرضی کو پورا کیا۔ دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم کلام پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں تھا اس کلام کو کھولنے والا، اور کوئی نہیں تھا اس کی ساتوں مورے توڑنے والا سوائے خداوند یسوع کے۔ وہی داؤد کی اصل اور نسل تھا جس نے اس کلام کی موروں کو بھی توڑا اور اس پہ غالب آیا۔ پریز دی لارڈ۔ آج وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم خدا کی پاک مرضی کو پورا کرو اور میرے پاس دائنے ہاتھ پر بیٹھو، کیونکہ آسمان کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہمیں اگر راستہ نہیں نظر آ رہا، جس طرح ہم نے دیکھا عزرا نے روزہ رکھا اور خدا سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے سب کے لیے خدا سے وہ راستہ مانگا روزہ رکھ کر، تو آج میں اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو اپنے خداوند کی طرف جائیں اور روزہ رکھیں اور اس سے راستہ پوچھیں اور وہ ہمیں بتائے گا۔ وہ ہم کہتا ہے کہ میں ان راستوں کے لیے تمہارے فرشتوں کو خیمہ زند کروں گا تاکہ راستی کے ساتھ تمہیں ان راستوں پہ لے کے جائے جو خداوند نے میرے اور آپ کے لیے بنائے ہیں۔ خدا باپ ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے تاکہ ہم بدی کے غرض بدی نہ کریں، گالی کے غرض گالی نہ کریں، بلکہ جس طرح خداوند کرتا تھا کہ وہاں سے چپ کر کے دیکھیں۔ جب خداوند کلام دینے جا رہے تھے پہاڑ پر تو انہوں نے سوچا تھا کہ خداوند کو اوپر سے نیچے گرا دیں گے، لیکن خداوند چپ کر کے مطلب پیچھے سے چلے گئے اور وہ بچ گئے۔ اسی طرح آج ہمیں بھی خدا نے حکمت سے، قدرت سے، قوت سے بھرا ہے تاکہ ہم خدا کے قدموں پہ چلیں اور خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ ہمیں بھی جہاں یہ باتیں ہوتی ہیں وہاں سے اٹھ جانا ہے، اسے طویل نہیں کرنا تاکہ بدی نہ ہو، اور ہمیں خدا نے حکم دیا کہ ہمیں ان کاموں میں شریک نہیں ہونا۔ خدا ہم سب کو برکت دے، ہم سب کو عقل اور دانائی دے تاکہ ہم باتوں میں بھی خطا نہ کریں جو ہم بے باکی کے گناہ کر لیتے ہیں۔ خدا باپ ہم سب کو اپنے پاک فضل سے بھرے اور ہم اپنا آپ خدا کو دے دیں تاکہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ اپنے منہ پر پیرے بٹھانے ہیں خدا کی کلام کے، خدا سے قوت مانگنی ہے، کیونکہ ہم اپنے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے خدا سے، اور جب تک ہم مانگیں گے نہیں ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ خدا کہتا ہے مانگو تو تمہیں دوں گا، اور جو ابھی تک نہیں مانگا ہم نے وہ بھی مانگنا ہے تاکہ اس کے جب پہرے لگ جائے اپنی سوچوں پر، اپنے خیالوں پر، اپنی نظروں پر، اپنی زبان پر خدا کے پہروں کو بٹھا دیں تاکہ ہم گناہ نہ کریں اور دوبارہ گندگی میں نہ جائیں۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ
خدا کی پاک مرضی کو پورا کریں، خدا کے پاک کلام کے مطابق چلیں، تاکہ اس کا زور، اس کی قدرت ہم سب پر بنی رہے، کیونکہ اسی کا فضل ہے، اسی کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے۔ جب ہم اس میں چلتے ہیں تو وہ اپنے زور سے ہمیں بھرتا ہے، اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ خدا باپ سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، تاکہ کوئی گناہ نہ کرے، تاکہ کوئی بھی آپ سے دور نہ جائے، بلکہ ان آیام میں جو ہمیں زندگی کی باتیں سکھاتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح ہمارے خدا نے ہمارے لیے دکھ سہے۔ ہمارا فقر ہمارا خدا ہے، ہمیں خدا باپ کا شکر کرنا چاہیے، اور ہمیں کامل بننے کے لیے ان آیام میں اپنے آپ کو روزہ رکھنا ہے اور خدا کے ان راستوں پہ چلنا ہے جو خدا نے کہا ہے کہ جو راستہ میں نے تمہارے لیے راہ تیار کیا ہے، اسی راہ پہ وہ ہماری رہنمائی کرے گا، ہماری رہبری کرے گا، اور ہمیں چھڑائے گا اور ہمیں بچائے گا۔ آمین۔ خدا باپ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں جتنے آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، خدا باپ جی انہیں شفا دے، کیونکہ آپ شافی ہو اور آپ شفا دینے والے خداوند خدا ہیں۔ سب کی رہنمائی کریں، سب کی رہبری کریں، اور پورے دل سے خدا باپ جی سچائی کے ساتھ آپ کی حضوری میں آئیں، تاکہ سچائی ہم سب کو آزاد کرے۔ یسوع کے نام سے ہم سب نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔